السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے وہ ٹک ٹاک پہ جو کومنٹس آئے تھے ان میں سے ایک جملہ ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ کتنے کی چیز دو گے، کتنے کی چیز ملے گی، کوئی بھی چیز ہو، گاڑی ہو، گڑی ہو اور چیزیں ہوں۔ تو میں نے گاڑی مثال کے لیے لکھ دی ہے، تو ہم کہیں گے بکم تقدر تعطینی السیارہ، بکم تقدر تعطینی السیارہ۔ تو دیکھیں ہم فصحا نہیں بول رہے، ہم فصیحہ میں بات نہیں کر رہے، ہم بول چال کی بات کر رہے ہیں، لہجوں میں بات کر رہے ہیں۔ یہ جو اعطا یعطی ہے نا، تو یہ اصل میں ہے اعطا یعطی، لیکن بول چال میں یعطی بولیں گے، یا کو فتحہ پڑھیں گے بول چال میں، لہجوں میں۔ تو یہاں پہ ہم کہیں گے بکم یعنی کتنے کا یا کتنے کی، تقدر دے سکتے ہو یعنی کر سکتے ہو، یہ کام کتنے کا دے سکتے ہو۔ اب یہاں پہ کیونکہ تقدر کے بعد تعطینی ہے، تو جو بھی کام آپ کسی سے کہتے ہیں کہ یہ کام آپ کر سکتے ہو یعنی یہ کام ہو سکتا ہے آپ سے، تو اس وقت آپ یہ کہتے ہیں تقدر۔ اگر عورت سے کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تقدرین، بکم تقدرین تعطینی السیارہ، اگر عورت سے کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ جملہ مذکر کے لیے ہم نے لکھا ہے تو ہم کہیں گے بکم تقدر تعطینی السیارہ، بکم تقدر تعطینی السیارہ۔ تو اوپر والے جملے میں بکم ہے اور نیچے والے جملے میں کم ہے۔ اوپر والا جو ہے بکم یعنی کتنے کا، اور نیچے جو ہے کتنا یا کتنی، کم کتنی یا کتنا، کم فلوس بتعطینی۔ بول چال میں ہم کم کے بعد فلوس بولتے ہیں، لیکن فصحا میں اور فصیحہ میں ہم بولیں گے کم فلس، ٹھیک ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ جب کوشچن میں ہم پوچھتے ہیں کم جب بھی آتا ہے مثال کے طور پر، تو کم کے ساتھ ہم جو صیغہ لائیں گے مفرد کا لائیں گے، لیکن بول چال میں جو ہے اس طرح نہیں ہوتا۔ بول چال میں گرامر نہیں ہوتا، بول چال میں لہجے ہوتے ہیں، تو لہجے جیسے بھی آتے ہیں اس طرح ہم نے بولنا ہوتا ہے۔ کم فلوس تعطینی، کتنے پیسے دو گے مجھے، کتنے روپے دو گے، یا کتنے پیسے دو گے مجھے، یا کتنے پیسے دو گی مجھے آپ۔ تو ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ کم فلس تعطینی، کم فلس، لیکن فلس تو بات نہیں چل رہی، کیونکہ فلوس یہاں پہ جو ہے فلس کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، پیسوں کے لیے جو 1 2 3 جو 100 پیسوں سے مل کر 1 روپیہ بنتا ہے وہ پیسے نہیں ہو رہے، ان پیسوں کی بات نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ پیسوں سے مراد بہت سے سینکڑوں میں یا ہزاروں میں روپے جو ہوتے ہیں، یا مطلب جو بھی پیسے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ پیسوں سے مراد وہ پیسے نہیں جو 100 ہوتے ہیں، 100 کے بعد 1 روپیہ بنتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں، یہ چیزیں ہم نے سیکھنی ہوتی ہیں۔ تو کم فلس اگر ہم پڑھیں گے بول چال میں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کتنے پیسے دو گے تاکہ ان پیسوں سے مل کر 1 درہم بنے یا 1 روپیہ بنے وغیرہ۔ لیکن یہاں پہ کم فلوس تعطینی، کتنے پیسے مجھے دو گے، یا کم بذات، ٹھیک ہے، کم بذات تعطینی۔ تو یہاں پہ بول چال میں اس طرح لوگ بولتے ہیں، بول چال میں چل جاتا ہے، لیکن فصیحہ میں ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی، فصیحہ میں نہیں چلتا۔ فصیحہ میں ہم کہیں گے کم فلس تعطینی، کم فلس ستعطینی۔ یہاں پہ بول چال میں کم فلوس بتعطینی یا کم فلس بتعطینی، کم بذات بتعطینی، با جو ہے وہ فیوچر کے لیے آ رہا ہے کہ آپ دو گے مجھے کتنے پیسے دو گے، یعنی فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ کم سیارہ بتعطینی، اور چیزیں جو ہوتی ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں، وہ مفرد میں آئیں گی۔ جیسے گاڑی کی بات ہو رہی ہے، کم سیارہ بتعطینی، کم سیارہ بتعطینی، کتنے گاڑیاں دو گے مجھے، ٹھیک ہے، کتنی گاڑیاں دو گے مجھے یا دو گی مجھے کتنی گاڑیاں۔ تو کم سیارہ بتعطینی۔ لیکن فلوس میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ فلوس کے ساتھ ہم اس طرح کے جملے بنا سکتے ہیں اور اس طرح کے معنی آتے ہیں، تو یہ چیزیں ہم نے تھوڑی سی دیکھنی ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم گھڑی کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے کم ساعہ بتعطینی، کم ساعہ، کتنی گھڑیاں مجھے دو گے۔ تو یہاں پہ ساعہ سے مراد گھنٹے نہیں ہیں، تو اگر ہم کہتے ہیں کہ کم ساعہ بتعطینی تو اس سے بھی کئی معنی لے سکتے ہیں آپ۔ مثال کے طور پر ہم گھنٹوں کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے کتنے گھنٹے دو گے اس کام کے لیے، یعنی کتنے گھنٹے مجھے اجازت دو گے اس چیز کی۔ کم ساعہ بترخصنی وغیرہ وغیرہ۔ تو کم ساعہ بتعطینی اگر ہم کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم مانگ رہے ہیں یا ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ مجھے کتنی گھڑیاں دو گے، ٹھیک ہے۔
کم ساعة بتعطيني، کم سیارہ بتعطيني۔ فلوس کی بات جب آتی ہے تو فلوس میں فلس، اور فلوس آپ کو بتایا کہ فلس 100 کے لیے آتا ہے، جو 100 کے بعد 1 روپیہ بنتا ہے، 1 درہم بنتا ہے، لیکن یہاں پہ جو فلوس لکھا ہوا ہے اس سے مراد وہ سینکڑوں اور ہزاروں میں روپے ہیں، ٹھیک ہے، ہزاروں میں اور سینکڑوں میں دراہم ہے، درہم ہے، یا کوئی بھی کرنسی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کم فلوس بتعطيني یا کم سیارہ بتعطيني یا کم ساعة بتعطيني۔ تو جب ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ بس اب میں یہاں نہیں رہوں گا، اب یہاں سے جاؤں گا میں، تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں نا عربی میں اس طرح سے اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں۔ ہم عربی میں اس طرح کہیں گے کچھ، عیل عیل بروح من ہنی، عیل بروح من ہنی۔ عیل جو ہے اگر ہم فصیحہ کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اذن، اذن، جس کا ہم اردو میں یہ ترجمہ لے سکتے ہیں کہ یہ سب ہونے کے بعد، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ، اس طرح کہتے ہیں نا ہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب یہاں نہیں رہوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جانا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ، تو جو اس کا مطلب ہے نا، اس کا مطلب اس کے لیے ہم عیل استعمال کرتے ہیں، عیل عیل اذن، تو اس سبب سے یا اس وجہ سے، تو لہٰذا وغیرہ وغیرہ، ان الفاظ کے لیے ہم عیل استعمال کرتے ہیں بول چال میں۔ عیل بروح من ہنی، عیل بروح من ہنی، تو اس وجہ سے یا لہٰذا مجھے اب جانا چاہیے، یا میں اب یہاں سے جاؤں گا، بس میں اب یہاں سے جاؤں گا، میں اب یہاں سے جاؤں گا۔ تو یہ جو اب ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی وقت مجھے ابھی نکلنا چاہیے یا میں نکل رہا ہوں، بلکہ آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ سب ہونے کے بعد، یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی میں یہاں رہوں یہ ہو نہیں سکتا، تو اب مجھے جانا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، عیل کا مطلب یہ ہے کہ میں اب، عیل بروح من ہنی، بروح میں جاؤں گا۔ باقی اور لہجوں میں کہتے ہیں حروح، یہاں پہ یو ای میں وغیرہ میں چلتا ہے بروح، بروح میں جاؤں گا یا جاؤں گی، حروح میں جاؤں گا یا جاؤں گی سعودیہ وغیرہ میں چلتا ہے۔ عیل بروح من اہنی، من اہنی اصل میں کیا ہے، ہنی، لیکن بول چال میں اہنی، تو اس لیے میں نے الف لکھا ہوا ہے، من اہنی، من سے، اہنی یہاں، یہاں سے، ٹھیک ہے، من اہنی یہاں سے، من اہنی، عیل بروح من اہنی، کہ بس اب یہاں سے میں جاؤں گا۔ الحین جو میں نے لکھا ہے وہ اسی لیے لکھا ہے کہ الحین جو ہے ابھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابھی، الحین بروح من اہنی، میں ابھی یہاں سے جاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی وقت جا رہے ہیں یا ابھی جانا چاہتے ہیں آپ، مثال کے طور پر۔ تو عیل اور الحین میں یہی فرق ہے تھوڑا سا، عیل بروح من اہنی کہ بس اب میں یہاں سے جاؤں گا، تو اس کا مطلب کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں جاؤں، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا جس طرح اردو میں بولتے ہیں نا، لہٰذا، اسی وجہ سے یا اسی سبب کے باعث، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وغیرہ وغیرہ۔ اب نیچے جملے میں دیکھیں، عیل ما بیہنی، عیل ما بیہنی، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اب میں یہاں نہیں آؤں گا۔ اب یہاں پہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، اب اردو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا، یہ سب ہونے کے بعد آپ دوبارہ یہاں نہیں آ رہے، آپ دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پہ عیل اس لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، عیل ما بیہنی، ما بی اہنی، ما بیہنی، تو یہ دونوں جملے انہوں نے لکھے تھے، اس لیے میں دونوں کو لکھ رہا ہوں دوبارہ، عیل دوبارہ لکھنا پڑا مجھے اس وجہ سے، ورنہ عیل تو اوپر بیان ہو گیا ہے، لیکن نیچے والا جو جملہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ اب میں یہاں نہیں آؤں گا، یا میں یہاں نہیں آؤں گا اب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر جو بات ہوئی اس کی وجہ سے یہ جانا چاہتے ہیں لیکن دوبارہ آنا نہیں چاہتے، تو یہ دونوں جملے آپ ایک جملہ بھی سمجھ سکتے ہیں، یعنی ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں آپ یہ دونوں باتیں کرتے ہیں، مثال کے طور پر کبھی کبھی کہ عیل بروح من اہنی ما بیہنی مرہ ثانیہ وغیرہ وغیرہ، تو آپ اپنی مرضی سے جملے بنا سکتے ہیں۔ عیل ما بیہنی، ما بی اہنی، ما بی اہنی، اہنی، ٹھیک ہے، عیل ما بی اہنی، تو مذکر ہو یا مؤنث ہو دونوں بول سکتے ہیں، مذکر بھی یہی بولے گا کہ عیل ما بی اہنی، اور عورت بھی یہی بولے گی، تو دونوں کے لیے چلتا ہے، اور اوپر والا جو جملہ ہے وہ بھی دونوں کے لیے چلتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، دونوں یہی بات کریں گے، دونوں اسی طرح بولیں گے۔ تو اور بھی میرے پاس الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، پڑھے ہیں، وہ آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ جلد از جلد آپ کے سوالات کے جوابات کامنٹس میں دیں، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو ویڈیو بنائیں گے۔
یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے سبق میں. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں. ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.